السلام علیکم دوستوں. دس از سعد الدین, کیمسٹری ٹیچر, فارماسیوٹیکل پروفیشنل. جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ تقریباً مجھ سے واقف ہیں. آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی تعلیم سے ہے, تعلیمی نصاب سے ہے, لیکن آج میں ایک بہت پازیٹیو بات کرنے جا رہا ہوں. ویڈیو پوری ملاحظہ کیجیے گا, پوری سنیے گا. دیکھیں, ہمارے صوبے کے اندر, ہمارے شہر میں اسپیشلی جو پڑھائی ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیٹیگرائز ہوئی ہوئی ہے. گورنمنٹ اور سرکاری اسکول, نیم سرکاری اسکول, اور پیور پرائیویٹ اسکولس, پرائیویٹ ایسوسیشنس. تو ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. گلی محلے کے اسکول ہیں, پھر کچھ اچھے اسکولز ہیں, پھر او لیولس اسکول ہیں, اے لیولس کالجز ہیں. ہم آج بات کریں گے سرکاری اسکولوں پر. دیکھیں, ایک وقت تھا جب اس شہر میں سرکاری اسکولوں کا جو امیجز ہے وہ بہت خراب ہو گیا تھا. ایون کہ جو ان کے اپنے نام تھے سرکاری اسکولوں کے, جیسے فار ایگزامپل میں نے بھی ایک سرکاری اسکول سے پڑھا ہے جس کا نام تھا گورنمنٹ ٹیکنیکل سعود آباد نمبر 1 اسکول. مگر عرف عام میں کوئی اس کو سفید اسکول بولتا تھا, کوئی اس کو کالا اسکول بولتا تھا. پیلے اسکول کے نام سے بھی گورنمنٹ اسکولز مشہور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام, ان کی جو ناقص کارکردگی تھی وہ عوام کے سامنے تھی. بوڑھے بوڑھے ٹیچرز ہوتے تھے, جو خواتین فیمیل اساتذہ تھیں وہ اپنے پوتے پوتیوں کے سویٹر بن رہی ہوتی تھیں, جو ہم نے بھی انالائز کیا. اور جو میل حضرات ہوتے تھے, یا تو ان کی سماعت کمزور ہوتی تھی, یا تو ان کی بینائی کمزور ہوتی تھی, یا ان کی یادداشت کمزور ہوتی تھی. تو ہم نے جو ہے ایسے ٹیچرز کو دیکھا. دیکھیں ان کی وجوہات کیا تھیں. ان کی وجوہات یہ تھیں کہ میں نے جن گورنمنٹ اسکول میں جن اساتذہ سے پڑھا, میرے والد بھی انہیں اساتذہ سے پڑھے ہوئے تھے. لیکن میرے والد جب مجھے فیڈ بیک دیتے تھے, کہتے تھے نہیں بھائی وہ ٹیچر تو بہت اچھا تھا, اس کی تو ریاضی بہت اچھی تھی, دیکھو ہم نے ان سے ریاضی پڑھی ہے, آج ہمیں سارے بیسک فارمولاز آج تک یاد ہیں. پھر میرے وقت میں کیا ہوا بھائی, دیکھیں میرے وقت میں وہ بوڑھے ہو چکے تھے. 30 35 38 39 سال کا ان کا کریئر کمپلیٹ ہو چکا تھا, وہ تو ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. اب کیا ہوا, دور حاضر میں جب یہ نئی ویکینسیز اناؤنس ہوئیں تو جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی میں کئی ہزار بھرتیاں ہوئیں. میرے ساتھ کے کئی پاس آؤٹ لڑکے ہیں جو جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی میں گورنمنٹ ٹیچر بن گئے ہیں. اور آپ یقین جانیے, میری جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان کے اندر کا جو اسپارک ہے اور جو ان کے پڑھانے کا طریقہ ہے وہ پرائیویٹ اسکولز ٹیچرز جیسا ہی ہے. بہت محنت سے پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو, اور بہت خوش اسلوبی سے پڑھا رہے ہیں. اور کچھ ٹیچرز کو تو میں اس طرح جانتا ہوں کہ وہ اپنے اسکول کے سپریڈینٹ کو, اپنے پرنسپل سے وہ فائٹ کرتے ہیں اور اپنے نمبر آف پیریڈز بڑھاتے ہیں, یعنی کہ وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں, یہ ہمارے ملک کا نا اثاثہ ہے. یہ جو نئے دور حاضر کے ٹیچرز ہیں جنہوں نے ماسٹرز آف کیمسٹری کیا ہوا ہے, ماسٹرز آف فزکس ہیں, ماسٹرز ان میتھمیٹکس ہیں, اپنی اپنی ریلیونٹ فیلڈز اور سبجیکٹس کے اندر وہ اسپیشلسٹ ہیں, اور بی ایڈ بھی ہیں, اور وہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر پڑھا رہے ہیں. دیکھیں, جو پہلے بھی جن ٹیچرز کا امیجز خراب تھے نا, وہ ٹیچرز بھی بہت پروفیشنل تھے, لیکن وہ پڑھانے میں ان کی جو ناقص کارکردگی تھی اس کی وجہ ان کا ایج فیکٹر تھا. دیکھیں, میں بھی اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے نا وہ 45 to 50 ایئرس تک پڑھا سکتا ہے, کیونکہ ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں, لازم بات ہے, وہ جملے بھی کس رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ معلم کے ساتھ ساتھ وہ مینیجر بھی ہوں کلاس کے. وہ جتنا اچھا مینیج کریں گے اپنی کلاس کو, ان کا جو ڈیکورم ہے وہ مینٹین رہے گا. تو دیکھیں, ینگ ٹیچر کو ایک جوان ٹیچر کا جو ہے نا اس کو ڈیکورم کلاس کا مینٹین کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. تو البتہ یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ خوشائند ہمارے لیے بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ نئی بھرتیاں ہوئی ہیں, نئے انرجیٹک ٹیچرز جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر آئے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو میری ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں, آپ نا پرانے نظام کا حصہ مت بنیے گا. ابھی بھی میٹرک اور 9th کے جو پیپر چل رہے ہیں, آپ یقین کریں, میں نام لینا نہیں چاہتا, لیکن جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں, میں کئی گورنمنٹ اسکولس ایسے دیکھ رہا ہوں جن کے سپریڈینٹ جو ہے وہ ایک بھاری رقم یا رقوم لے کے وہ جو ہے وہ چیٹنگ کروا رہے ہیں بچوں کو. یہ حال ہے اس وقت کراچی شہر کا. کراچی شہر میں تعلیم کی یہ اہمیت ہے. تو اور کوئی پرنسپل پکڑا جا رہا ہے, کوئی اساتذہ پکڑے جا رہے ہیں. تو نئے ٹیچرز سے میری درخواست ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ ان کے اوپر
بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے اس شہر کی، اس شہر کے مستقبل کی۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اس شہر کا مستقبل ہے، خواہ وہ کسی مزدور کا بچہ ہو، کسی ویلڈر کا بچہ ہو، کیونکہ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ اسکول میں زیادہ تر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح کے جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا، بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا پا رہا تو گورنمنٹ اسکول میں بھیج رہا ہے، لیکن وہ اس امید کے ساتھ بھیج رہا ہے کہ میرا بچہ میری طرح مزدوری نہیں کرے گا، گدھا مزدوری نہیں کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں کسی اچھی کمپنی کے اندر، کسی سرکاری محکمے میں کہیں نہ کہیں پڑھ لکھ کے جاب کرے گا۔ تو آپ سے وابستہ ہے اس قوم کی امیدیں، اس قوم کے بچوں کا فیوچر آپ سے وابستہ ہے۔ آپ اس نظام کا حصہ مت بنیے گا جو نظام پچھلے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں اسی طرح پڑھاتے رہیے گا۔ آپ نئے اساتذہ بہت پروفیشنل ہیں، بہت قابل ہیں، آپ کی خدمات کو ہمیشہ سراہا جائے گا، اور یہ جو سیلری آپ کو مل رہی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہو یا ناکافی ہو، آپ جو بچوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی مول نہیں ہے، وہ انمول ہے۔ شکریہ۔